بس یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام جیسے ابھی آپ نے اعلان میں سنا مجلس کے فوراً بعد ماتم داری ہوگی اور اس کے بعد پھر مختصر جلوس کا پروگرام ہے بعد میں ہمیں دعا کا موقع نہیں ملے گا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے مریضوں کی شفایابی کے لیے اسرا کی رہائی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمة و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً مجاہد ملت کہوں گا مولانا ملک اعجاز حسین الحمدللہ ہسپتال سے کامیاب آپریشن کے بعد فارغ ہو چکے ہیں خدایا انہیں صحت طول عمر عطا فرما اور پہلے کی طرح مومنین کو ان کے بیانات عالیہ سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما اسراء امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں خصوصاً ہمارے جو جوان عرصے سے لاپتہ ہیں ہمارے ایک عزیز امتیاز حسین سب کو باعزت رہائی نصیب فرما وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما اس کے داخلی اور بیرونی دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جن مومنین مومنات کی تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ خدایا ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما ان کے جملہ مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما ہمارے عظیم محدث اپنے روایات کا مایناز مجموعہ بہار الانوار جس کی اس وقت مارکیٹ میں البتہ ایران عراق اور لبنان کی مارکیٹوں میں کتاب خانوں میں یہ کتاب دستیاب ہے اس کی جلد نمبر 91 میں انہوں نے معصوم کا ایک فرمان پیش کیا ہے نقل کیا ہے فرمایا ہے الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے کمبل کو لحاف کو چادر کو تو گھر میں موجود پانی لوٹے کا پانی بالٹی کے پانی سے اس کو بجھا دیتے ہیں اور اگر کوئی وسیع پیمانے پر ہو کسی گودام کو پلازے کو آگ لگے پھر فائر بریگیڈ کی خدمات لیتے ہیں
جنگل کو آگ لگے، جہاں تک گاڑی کی رسائی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی پھینکا جاتا ہے، بعض جگہوں پر پاؤڈر کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی۔ پانی وہ چیز ہے جہاں ہم اس کو پیتے ہیں۔ آبیاری الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ آپ کا پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور گراتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، کرنے کی باتیں بہت ہیں، حالات کے بہت سارے تقاضے ہیں، ہم ان تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ جو باتیں انتہائی ناگزیر اور ضروری ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ روایات اور احادیث میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی روایت یا حدیث ہوتی ہے نا، سب سے اعلیٰ کوالٹی اپنے سند کے اعتبار سے، معتبر ہونے کے حساب سے، راویوں کی کثرت کے اعتبار سے، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر متواتر ایک تو رسول اور اہل بیت رسول سے بہت ساری روایتیں ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں۔ آج کے دور میں بھی بہت ساری متواتر خبریں ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کا ہم نے سب نے نام سنا ہوا ہے، برطانیہ کا بھی نام سنا ہوا ہے، چائنا کا بھی اور روس کا بھی۔ ہم میں سے اکثر نے ان ممالک کو نہیں دیکھا، نہیں گئے، لیکن میڈیا کے اوپر بین الاقوامی سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر اس کثرت سے یہ خبر دی جا رہی ہے امریکہ، روس، برطانیہ، چائنا کے بارے میں۔ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنے لوگ، سارے صحافی مل بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ بولنے پر اتفاق کیا ہے، ورنہ امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے، برطانیہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے، روس نام کا کوئی ملک نہیں ہے، چائنا نام کا کوئی ملک نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ خبر متواتر ہے۔ کچھ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ اسی طرح متواتر ہے۔ اس کثرت سے راویوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ یہ سوچنا کہ ان سب نے مل جل کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کیا ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک حدیث غدیر ہے، خبر متواتر ہے۔ یہ لوگ مولا کے معنی میں تو اختلاف کر سکتا ہے کوئی، اس کا جی ناصر و مددگار ہے، 27 معنی بیان کیے گئے ہیں مولا کے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کا صحیح معنی بیان کرے نا، مسلمان اس بیچارے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے بیچارہ ساری اپنی زندگی کے کیریئر تباہ کر دیا مولانا طارق جمیل نے، ہاں، حقیقی مفہوم کو پیش کر کے۔ یہ انجینئر محمد علی الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن بتایا کہ اس کا معنی سرپرست ہے، اس کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی شیعوں کا ایجنٹ ہے، پتہ نہیں ایران کا ایجنٹ ہے۔ ہاں، حق کی بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا جی، ابھی ہم اس میں نہیں ہیں کہ ہم یہ مولا کا معنی ثابت کریں۔ انہی احادیث میں سے حدیث ثقلین بھی متواتر روایت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فاض علی مولا، وہاں یہ بھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ ابھی یہ نیا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تمسک کے معنی میں اب ایک منفی، ایک غلط سوچ پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ کافی معقول باتیں بھی کر گیا ہے مولانا اسحاق، وہ جو فیصل آباد کے تھے۔ میں نے ان کی ایک کلپ سنی، مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔
لیکن کہتے ہیں لیکن قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ قرآن سے تمسک کا مطلب ایک اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنی عبادات کا طریقہ، اپنے لین دین کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ، یہ قرآن سے لے لو۔ اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے تمسک کا مطلب اہل بیت کا احترام کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ بات ختم ہو گئی۔ ہاں، میں آپ کو کتنے خدا کے منکر دکھا سکتا ہوں جو اہل بیت کے محب تھے۔ میں آپ کو کتنے خدا کے قائل مگر رسول کے منکر عیسائی دکھا سکتا ہوں جو اہل بیت کے وہ محب تھے۔ کتابیں لکھی ہے عیسائیوں نے۔ جورج جرداق اس نے کتاب لکھی امیر المومنین کے بارے میں، جو کوئی جتنا زیادہ کسی علی کی فضیلت سے متاثر ہوا ہے نا، اس فضیلت کے بارے میں قلم اٹھایا ہے۔ یہ بندہ علی کی عدالت سے زیادہ متاثر تھا، علی کی عدالت سے متاثر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر علی ساری کائنات علی کو دے دی جائے، علی یہ ساری کائنات لے لو اور اس کے بدلے یہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے منہ میں جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے، یہ اس سے چھینو اور اس کے بدلے میں پوری کائنات لے لو۔ علی کہتے میں ایسا نہیں کروں گا۔ کتاب لکھی ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی۔ اصل عربی میں ہے، فارسی میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے۔ کتاب کا نام رکھا ہے ترجمے کا انسانی عدالت کی آواز۔ ہاں اچھا جی، یہ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، آیت اللہ حکیم آیت اللہ خوئی کے زمانے میں امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کی شان اور فضائل میں کتاب لکھنے کا مقابلہ کرایا گیا۔ شیعوں نے حصہ لیا، سنیوں نے حصہ لیا، عیسائیوں نے حصہ لیا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ پہلا انعام جس نے حاصل کیا وہ لبنان کا عیسائی وہ دانشور، وہ سلمان قطانی، اس نے اپنی کتاب کے اوپر اس کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ لکھنے والے نے پہلا انعام حاصل کیا ہے اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے علی مطراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ، کتاب کا نام رکھا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو علی کی شان میں کتاب لکھ کے پہلا انعام حاصل کرتا، اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ مگر مجھے بتائیں یہ محبت اس کو بچائے گی؟ اس کے نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، نہ اس ہندو کو بچائے گی جس نے اہل بیت کی شان میں دیوان لکھا ہے، نہ اس عیسائی کو ان کی محبت بچائے گی جو رسول کی رسالت کا بھی قائل نہیں ہے، علی کی ولایت کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ تو ان کے کمالات ہیں جو انہیں اپنے دل میں محبت پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت یا ان کا احترام آپ کو نجات نہیں دلا سکتی، گمراہی سے نہیں بچا سکتی ہے۔ جو چیز آپ کو نجات دلا سکتی ہے، گمراہی سے بچا سکتی ہے، وہ ہے اہل بیت کی اطاعت۔ اہل بیت کی اطاعت گمراہی سے بچاتی ہے، محبت کبھی بھی بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا جی، ثقلین سے تمسک کس طرح کریں؟ جی یعنی قرآن میں شریعت کے بہت کم احکام بیان ہوئے ہیں، 80% سے زیادہ احکام سنت نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن میں تو نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، رکعتیں بھی نماز کے اندر نہیں ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا جی، زکوٰۃ دو، کتنی چیزوں کی میں زکوٰۃ دینی ہے، سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ میرا خیال میں سب سے زیادہ جس فریضے کے احکام کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ حج بیت اللہ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ اچھا جی، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟
کتنے بجے تک کھانا پینے کی اجازت ہے جی، یہ سب کو بیان نہیں کیا ہے، کچھ کو کھانے پینے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان سب کو بیان نہیں کیا۔ قرآن سے اپنے دین لینے کا طریقہ اور سنت سے، اہل بیت سے اپنے دین لینے کا طریقہ یہ ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، جن آیات کا تعلق عقائد سے ہے ان کو بھی صحیح سمجھو، اور جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، فرائض سے ہے، نماز سے ہے، روزے سے ہے، ان کو بھی سمجھو۔ اور اہل بیت سے، اطرت پیغمبر سے تمسک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان احکام کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اس میں چھان بین کی آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے۔ میں عوام الناس کی بات نہیں کرتا، یہ جو احکام الہی ہے نا، احکام الہی یہ شروع ہوتا ہے، یہ پانی کی قسمیں، پانی یا قلیل ہے جیسے لوٹے کا پانی، مگ کا پانی، یا کور کا پانی ہے، جاری پانی ہے، بارش کا پانی ہے، پھر فلان چیز نجس ہے، کون کون سی چیزیں نجس ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو نجس چیز کو پاک کرتی ہیں، طریقہ کیا ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں احکام، اور آخر میں حدود اور تعزیرات۔ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہے، زانی کو کیا سزا ملنی چاہیے، چور کو کیا سزا ملنی چاہیے، شراب خور کو کیا سزا ملنی چاہیے، جو کسی پاک دمن خاتون پر تہمت لگائے بدکاری کی اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا پورے قرآن میں 500 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بارے میں نازل فرمائے ہیں۔ 500 آیات۔ قرآن سے تمسک کے لیے آپ کو ان 500 آیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی ہے، اور پھر آیت کی تفسیر کیا ہے نا۔ اس لیے کہ قرآن میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے جی، قرآن ہی کی روشنی میں کچھ مسلمان ہاتھوں کو ادھر سے دھوتے ہیں، یوں دھوتے ہیں، اور اسی آیے کریمہ کی روشنی میں بعض مسلمان ادھر سے شروع کرتے ہیں، اسی آیے کریمہ کی روشنی میں بعض مسلمان پاؤں کا مسح کرتے ہیں، اور بعض مسلمان پاؤں کو دھوتے ہیں جی۔ کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کھولتا ہے، اور باندھنے والے بھی کوئی ادھر باندھتا ہے، کوئی ادھر باندھتا ہے، پتہ نہیں کہاں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پرانی آیات کا حقیقی مفہوم جو خدا فرمانا چاہتا ہے، جو خدا فرمانا چاہتا ہے، وہ مفہوم آپ کو اہل بیت کے گھرانے سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ 500 آیات جی۔ اس مجلس میں الحمدللہ یہ نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کتنے مومنین کو اب تک یہ پتا تھا کہ 500 آیات میں احکام الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنے مومنین کو پتا ہے؟ روایات احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنی ہے کہ جس میں وہ احکام کو بیان کیا گیا ہے، وہ کتنی ہیں، ان کی عدد فگر بھی معلوم نہیں ہے۔ چیز آئی کہ ہر کوئی ان روایات سے ڈائریکٹ جا کے استفادہ کر سکے۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنی۔ میں ابھی بالغ نہیں تھا، میرے والد گرامی نے مجھے جامع المنتظر میں لے جا کے داخل کیا، مولانا اختر عباس مرحوم، وہ میرے استادوں کے بھی استاد تھے، انہوں نے مجھے جامع المنتظر میں داخل کیا۔ ابھی بالغ نہیں تھا، پھر میں نجف چلا گیا، پھر خم چلا گیا، واپس آ گیا۔ آپ نے دیکھا ابھی مجھے کن القاب سے یاد کیا گیا جن میں سے کسی کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا۔ میں ابھی تک ان 500 آیات کو نہیں سمجھ سکا۔ صرف میں نہیں، آپ کے ملک کے صف اول کے علماء کرام جی، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 500 آیات کی تفسیر سب کو معلوم نہیں ہے۔ علماء کرام نے جہاں پورے 30 سفاروں کی تفسیر لکھی ہے، ان 500 آیات کی الگ تفاسیر لکھی گئی ہے۔ من جملہ ان میں سے مقدس اردبیلی کی ہے، اہل سنت نے الگ ان 500 آیات کی تفسیر لکھی ہے، شیعوں نے الگ تفسیر لکھی ہے۔ یہ تو قرآن کا حال ہے۔ روایات ٹوٹل کتنی ہیں، اس سمجھنے کے تو غور والی بات ہے۔
اندازہ آپ کو ہوگا کہ کس طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے مکتب اہل بیت کے ساتھ۔ احکام جن کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پانی کی قسموں سے، نجس پاک، وہاں سے لے کر حدود و تعزیرات تک 60,000 روایات ہیں جن میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ 60,000 روایات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں، کچھ معتبر ہیں، کچھ معتبر نہیں ہیں۔ اس کو معتبر کو غیر معتبر سے تمیز دینے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے اگر ڈائریکٹ کلام معصوم سے استفادہ کرنا چاہیں۔ کتنے لوگوں کو اس 60,000 کا بھی نہیں پتا چی جائے کہ ان 60,000 روایات کا مفہوم سمجھ سکے اور ان میں چھان بین کر سکیں۔ اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا، ان 60,000 میں سے راشد عباس 60,000 میں سے 20,000 روایات کا تعلق نماز سے، کل روایات کا 1/3 حصہ 20,000 نماز اور نماز کی تیاری، وضو، تیمم، قبلہ، ہاں یہ چیزیں ہیں، کس پر سجدہ ہو سکتا ہے، کس پر سجدہ۔ 60,000 اس فریضے کی کھلم مخالفت کی جا رہی ہے۔ نماز کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور نماز پڑھنے والے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں 5,000 روایات رسول و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ہمارے پاس۔ کہاں سے؟ آپ اس وقت اتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بچہ جس کی چاند کے حساب سے 15 سال مکمل اور 16واں سال شروع ہے۔ عام طور پر یہی ہے نا، بالغ تب ہوتا ہے نا چاند کے حساب سے، لڑکا 15 سال مکمل ہو اور لڑکی ہے تو اس کے 9 سال مکمل ہو، 10واں سال شروع ہو۔ دو علامتیں اور ہیں، اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں، والدین متوجہ نہیں ہیں۔ ایک زیر ناف بالوں کا نکل آنا، دوسرا بچے کا احتلام ہونا۔ یہ آج کل کے بچے، میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، 80% بچے 15 سال سے پہلے ان دو نشانیوں کے مطابق بالغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں ہمارے بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا۔ ان اخلاق سوز فلموں کو دیکھ دیکھ کے بچے وقت سے پہلے جو ہے نا وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بھی بالغ ہو گیا ہے، اس نے صرف مسلمان ہو کے، اثنا عشری ہو کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کا اقرار کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ اگر مسلمان ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، اس نے حج بیت اللہ کرنا ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے خمس دینا ہے، حج کرنا ہے۔ یہ چلو یہ کچھ بھی نہیں کرتا، بے دین آدمی ہے تو اس نے نکاح کرنا ہے۔ طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، آپ باور کریں گے کہ انہی علماء کرام سے دوری کے نتیجے میں میرے ذاتی علم کے مطابق کئی لوگوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اور بچے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ میرا نکاح غلط تھا، باطل تھا۔ کیا کریں؟ اسی سرگودہ سے ایک بندے خدا نے جو ہے نا وہ فون کیا، میاں والی نے ایک بندے خدا نے یہ فون کیا، آقا صاحب یہ میرے ساتھ مسئلہ آیا ہے، سنا ہے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ پوچھا میں نے کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہا کسی کی نہیں کرتا۔ پھر میں نے بتایا فلان مجتہد کی تقلید کرو، اس کے فتویٰ میں اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا آقا صاحب میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، اگر آپ نے میرا مسئلہ حل نہ کیا ہوتا میں خودکشی کرنے والا تھا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ لفظ علماء بھی کہتے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ یا علی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایک بندے کو نا منبر پر بیٹھ کے یہ بولتے ہوئے، کہتا میں نے پوری قرآن کو چھان مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے، ایک بندہ نہیں ہے مجمع میں سے جو اٹھ کے اسی وقت اس کا گریبان پکڑ کے اس کو اتارے جی۔ اور دلیل کے طور پر کون سی آیت پیش کرتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔
او نادان آدمی، تو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، بعد میں قضا بجا لاؤ، توبہ کرو، خدا تجھے معاف کر دے گا، دوسروں کو تو گمراہ نہ کر۔ وہ جو دوسرے چھوڑ دیں گے نماز، اس کا گناہ بھی تیری گردن کے اوپر ہوگا، اس کا گناہ بھی تیری گردن کے اوپر ہوگا۔ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نماز گزاروں کے لیے ویل بربادی یا لعنت نہیں کہتا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل اور بربادی ان نماز گزاروں کے لیے ہے جو پڑھتے تو ہیں مگر سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھی ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن ادا ہوئی، ہاں ظہرین کی نماز غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لی اور دوسرے دن قضا ہو گئی، یہ ان کو کہا جا رہا ہے ویلن۔ اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا، ہو بہو یہی دلیل یزید پیش کیا کرتا تھا نماز کے خلاف اور شراب خوری کے حق میں، ہو بہو۔ آپ کے گھر میں اگر علامہ علی نقوی نقوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شہید انسانیت ہو، اس میں انہوں نے یزید کے حالات زندگی میں لکھا ہے، یزید نماز کے خلاف اور شراب خوری کے حق میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا، ویل للہ ما قال ربک ویل للہ شربوا بل قال ربک ویل للمصلین، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ شراب خور کے لیے ویل ہے یا بربادی ہے یا لعنت ہے، تمہارے رب نے تو کہا ہے ویل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ مجھے بتائیں، جو بندہ یہاں بیٹھ کے منبر پر بیٹھ یہ بڑھتا ہے یہ حسینیت کا پرچار کر رہا ہے؟ اور حسینیت تو یہ ہے کہ تیروں کی بارش میں نماز پڑھی اور سعید ابن عبداللہ سامنے سپر کے طور پر کھڑا ہوا، تیر کھاتا گیا، ادھر امام نے السلام علیکم کہا اور وہ جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر پڑا، یہ حسینیت ہے۔ کدھر بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جس منہ سے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز گزار پر لعنت بھیجی ہے، اسی منہ سے کہتا ہے علی نے 24 گھنٹے میں 1000 نماز پڑھی۔ شرم کرنا چاہیے لوگوں کو۔ قرآن اور اہل بیت سے تمسک، براہ راست قرآنی آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، 60,000 روایات میں چھان بین کر کے ایک تو صحیح غلط کو بھی سمجھو، پھر ان کا حقیقی مفہوم بھی سمجھو، یہ ابھی تک میں نہیں کر سکا۔ آپ کے صف اول کے علماء کرام جنہوں نے مدارس بنائی، ساری زندگی تشیع کی تدریس میں انہوں نے گزاری، وہ مجتہد اور تقلید سے بے نیاز نہیں ہیں۔ آپ بیچارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتا، کدھر جائے؟ وہ بچہ بھی جو تازہ بالغ ہوا ہے اس کو مسئلہ درکار ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ اصول کافی کی طرف جائے گا، وہ من لا یحض الفقیہ کی طرف جائے گا، وہ تہذیب کی طرف جائے گا، وہ اعلی استبصار کی طرف جائے گا۔ اس بیچارے کو کیا آتا ہے کہ وہ خود جا کے وہ کرے؟ ہمیں ان مجتہدین کا، مراجع کرام کا ممنون احسان ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن اور اہل بیت کی روایات کی خدمت میں گزار دی، اور قرآن اور یہ ایک ابھی نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے حسن اللہ یاری، جہاں وہ مسلمانوں کے محترم شخصیات کو کھلم کھلا گالیاں دے کے شیعہ اور سنی میں منافرت پھیلا رہا ہے، وہاں پھر تشیع کی تضعیف کے لیے کھلم کھلا وہ اجتہاد اور مرجعیت کے خلاف بول رہا ہے۔ اور کتنا انتہائی خطرناک ہے، یہ مولوی مجتہد کہتے میری بات مانو، معصوم کی بات نہ مانو۔ کب کس مجتہد نے یہ کہا ہے؟ مجتہد کے ہر فتویٰ کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا اہل بیت کی کوئی نہ کوئی روایت ہے۔ ہاں، کتنا بڑا الزام، گمراہ کن نعرہ ہے یہ۔ یا رسول اللہ، کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ نے اثنا عشری بننا ہے، بس عقیدہ میں کوئی تقلید نہیں ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت کے قائل ہوں، اور اگر آپ کی کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، بینک میں کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، وہ آپ کو بتایا گیا ہے روایات کے اندر، یہ کاروبار حرام ہے، یہ کاروبار مستحب ہے، یہ کاروبار مکروہ ہے، کدھر سے آپ یہ لیں گے یہ ساری چیزیں؟ یا تو کہیں کہ بھائی بس وہ میں مرفوع القلم ہوں، جو مرضی کرتا پھروں۔
اگر آپ نے اہل بیت کی روایات کی مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ میں وہ سکت نہیں ہے، نہ مجھ میں وہ سکت ہے کہ 60,000 روایات میں آپ چھان بین کر سکیں، لہذا ان کی خدمات حاصل کریں۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے پیچھے یہ جو بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے آپ کے خلاف بول رہا ہے، مرجعیت کے خلاف، ایک تھنک ٹینک ہے جو اس کے پیچھے سے وہ مٹیریل بھرتا ہے اور وہ آگے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ آئیے ابھی آج کی مناسبت سے دین کی بہت ساری باتیں ہیں میرے بزرگوں اور عزیزوں جو ہمارے فہم سے بالاتر ہیں۔ خدا کو پہچاننے کا حکم ہے، مگر خدا جیسا ہے ویسا اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا، چونکہ وہ لامحدود ذات ہے، اور انسان کتنا بھی عقل کل یا مغز متفکر ہو وہ لامحدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک سربستہ ایمان کافی ہے، وہ آپ کی طرف سے قبول ہے۔ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، عالم ذات ہے، قادر ذات ہے، زندہ ذات ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ علم، حیات یعنی زندگی اور قدرت وہ عین ذات خدا ہے۔ خدا یعنی علم، علم یعنی خدا، قدرت یعنی خدا، خدا یعنی قدرت، حیات یعنی خدا، خدا یعنی حیات۔ جی وہ اس کائنات کا واحد خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رب ہے۔ اتنی معرفت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یا علی، اچھا جس طرح اللہ کو جیسا ہے ویسا نہیں پہچان سکتے، کچھ خدا کی مقرب ہستیاں بھی ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم رسول خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم بطول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ 2 منٹ آپ کا لوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار علم ہے، علم۔ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کل کائنات کے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ روایت آپ کو اہل سنت برادران کی کتابوں میں، کل کائنات کے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9 حصے علی کو دیے گئے ہیں، 1 حصہ باقی دنیا والوں کو دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس 1 حصے میں بھی علی کا کوئی حصہ یا کوٹا ہے یا نہیں ہے؟ 10 حصوں میں 9 حصے بھی علی کو دیے گئے ہیں، اور جو 1 حصہ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا ہے۔ جی رسول خدا کا فرمان ہے، میں نے خدا سے جو مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے۔ ما سألت لنفسی شیئا الا اعطانی، میں نے خدا سے جو مانگا ہے اسے مجھے دے دیا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہ علی کے لیے بھی مانگا ہے۔ جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے علی کے لیے بھی مانگا ہے۔ یہ ام المومنین کا اعلان ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ جی ابھی میں ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں رسول خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی ہمسر اور کفو نہ ہوتا۔ ہاں روایت کو سننے سے پہلے بطور تمہید یہ نکتہ سمجھ لیں، جو خبر دیتا ہے نا بندہ خبر، میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، بارش شروع ہو گئی ہے، ہاں فلان آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، فلان اس نے بورڈ میں جو ہے نا ٹاپ کیا ہے۔ یہ جو خبر دی جاتی ہے اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔
کبھی خبر دینے کا مطلب یعنی حاضرین کے معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کبھی خبر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کے علم میں معلومات میں اضافہ کروں، یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ خبر جس طرح آپ کو معلوم ہے نا، اسی طرح مجھے بھی معلوم ہے. جی ابھی یہ تمہید آپ نے سمجھ لی نا. اب سنیے، عمار بن یاسر کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں، عمار نے مجھ سے کہا اخبرک عجبا، سلمان بھائی میں آپ کو آج عجیب خبر سنانے لگا ہوں. سلمان نے کہا حدثنی یا عمار، بھائی بتاؤ کون سی عجیب خبر سناؤ گے؟ قال نعم شہدت علی ابن ابی طالب وقد ولج علی فاطمہ، میں امیر المومنین کو دیکھا کہ خاتون جنت کے پاس جا رہے تھے، میں بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ چلا گیا. جی فلما ابصرت بھی نادت، جیسے ہی خاتون جنت کی نظر علی پر پڑی، خاتون جنت نے فرمایا ادنو لأحدثک بما کانا بما ہوا کائن وبما لم یکن الی یوم القیامہ. علی آپ میرے قریب آ جائیں، میں ماضی جو کچھ اب تک ہوا ہے کائنات میں، وما ہوا کائن اب تک جو کائنات میں ہو رہا ہے، اور قیامت تک جو ابھی نہیں ہوا اور ہوگا، اس سب کی میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں. چاہتے ہوں جی. اب یہ میری تمہید ابھی کام آئے گی. خاتون جنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں میں آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر میرے بابا نے فرمایا ہے علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، میں اس کی وجہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیوں میں آپ کا کفو ہوں اور میرے علاوہ ہاں تیرے علاوہ میرا کوئی ہمسر نہیں بن سکتا. اچھا جی. قال عمار، جیسے ہی امیر مومنین خاتون جنت کی یہ پیشکش سنی، یرجع القہقرہ فرجعت برجوعی، یا امیر مومنین فوراً پیچھے ہٹے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اور جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، رسول خدا نے فرمایا ادنی یا ابا الحسن، علی میرے قریب آؤ. فلما دنا وطمانہ بالمجلس، جب سکون سے دونوں ہستیاں بیٹھی تو رسول خدا نے فرمایا تحدثنی ام احدثکا، ہاں جو بات کرنا چاہتے ہو وہ تم کرو گے یا میں کروں؟ ہاں احدثکا ام تحدثنی؟ قال الحدیث منک احسن یا رسول اللہ، آپ کی حدیث میری حدیث سے احسن ہوگی، آپ بیان کریں. فرمایا کأنی بک قد دخلت علی فاطمہ وقالت لک کیتا کیتا، ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے ہو رہے ہو کے آئے ہو اور یہ پیشکش سن کے آئے ہو. تو فقال علی نے فرمایا نور فاطمہ تا من نوری من نورنا، یا رسول اللہ کیا فاطمہ کو بھی اللہ نے اسی نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے ہم کو پیدا کیا ہے نا؟ انا علی من نور واحد، خدا نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا ہے. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو بھی اسی نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے ہم کو پیدا کیا. رسول خدا نے فرمایا ہاں. اچھا اس کے بعد فسجد علی شکرا للہ، سن کے رسول خدا کے سامنے امیر مومنین سجدہ شکر کے لیے زمین پر جھکے، شکرانہ ادا کیا. عمار کہتے ہیں ہم وہاں سے نکلے، خاتون جنت کی خدمت میں آئے، اور جیسی خاتون جنت کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا ہاں کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ بما قلت لک، ہاں علی ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرے بابا کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو اور جو میں نے پیشکش کی تھی اس کو بیان کر دیا ہے. امیر مومنین نے فرمایا ہاں یا ایسا. پھر فاطمہ نے اپنا مقام بیان کرنا شروع کر دیا. فرمایا اے علم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، ان اللہ خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، وکان یسبح اللہ جل وجل، اور ہزاروں سال تک میرا یہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا رہا. ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، پھر اسی میرے نور کو، پاکیزہ وجود کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں بطور امانت رکھ دیا.
جی اس کے بعد فَأَضَاءَتْ بِهِ، اور میرے نور کی وجہ سے یہ درخت یا جنت منور ہو گیا۔ فَلَمَا دَخَلَ أَبِي الْجَنَّةَ، معراج کے سفر میں جب میرے بابا جنت میں داخل ہوئے، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلْحَامًا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی الہام فرمائے، حکم دیا، أَنِ اقْتَطِفِ الثَّمَرَةَ مِن تِلْكَ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے فلان پھل کو توڑو اور اس کو تناول فرماؤ۔ یہ فَفَعَلَ، میرے بابا نے اللہ کے حکم تکمیل کی۔ فَأَوْدَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى صُلْبَ أَبِي، اللہ نے میرے نور کو، میرے پاکیزہ وجود کو میرے بابا کے صلب میں بطور ودیعت اور امانت رکھ دیا۔ اس کے بعد ثُمَّ أَوْدَعَنِي خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد یہ نور میری مادر گرامی کے صلب پاک تک منتقل ہوا۔ وَأَنَا مِن ذَلِكَ النُّورِ، اور میری خلقت اس نور سے ہوئی ہے۔ اعلم ما کان، میں ماضی کی بھی تمام خبریں رکھتی ہوں۔ وما ہوا کائن، ابھی اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتی ہوں۔ وما یکون ولم یکن، جو ابھی تک نہیں ہوا اور ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتی ہوں۔ یا ابا الحسن، آخر میں ایک جملہ فرمایا، المؤمن ینظر بنور اللہ، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نور دے رکھا ہے، اس نور کی روشنی میں ہر مومن حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اندازہ لگا لیا آپ نے اس مکرمہ کی عظمت کا۔ نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم خدا کی ذات کو جیسا ہے ویسا سمجھتے ہیں، نہ رسول کو، نہ علی کو، نہ بطول کو۔ اور یہ وہ مکرمہ تھی ہمارے معصومین، خصوصاً امام جعفر صادق، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا احترام کرتے تھے جن کا نام فاطمہ ہوتا تھا۔ سروے کیا گیا ہے ایران کے اندر، پورے ایران میں سروے کیا گیا ہے، پورے ایران میں سب سے زیادہ نام فاطمہ کا ہے، فاطمہ کا۔ اس سے بہتر کوئی نام ہے ہی نہیں کائنات میں، خدا نے رکھا ہے۔ وہ شادی کا اہتمام بھی اللہ نے کیا ہے، نام بھی اللہ نے رکھا ہے، یہ خدا کے حکم سے یہ سارا ہوا ہے، خدا کے سارا حکم سے۔ سکونی، امام جعفر صادق کے مخلص صحابی تھے سکونی، وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام نے فرمایا، سکونی تم مجھے آج پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا، مولا خدا نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ فرمایا، تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا، میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فرمایا، اما اذا سمیتہا فاطمہ، تم نے اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، دیکھو تم باپ ہو، اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو ادب سکھانا تمہارا حق ہے بلکہ فرض ہے، لیکن نام اس کا فاطمہ ہے، فلا تسبھا، کبھی اس کو سب شتم نہ کرنا۔ اور عزاداروں، مجھے نہیں معلوم امام کو کون سا وہ قیامت کا منظر یاد آ گیا، ولا تلتمھا، اس فاطمہ نام کی بچی کے رخسار پر کبھی تماچا مت مارنا، چونکہ اس کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب حانیہ ہے، حانیہ مہربان، دلسوز، شفیقہ، ماں اور باپ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے یہ بی بی۔ بابا کی خدمت میں آ کے فرماتی ہیں، وہ خدا جانتا ہے جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں میرا سراپا اس بی بی کے آگے تکریم اور تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے، یہ کتنی دلسوز ہے ہمارے لیے۔ جی بابا کے پاس آ کے کہتی ہیں، بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا ہے، اب میرے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے سارے 500 حق مہر رکھ رہے ہیں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، کوئی عام انسان کی بیٹی نہیں ہوں، میرے حق مہر و عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، یا درہم کے بجائے دینار دے جو کہ سونے کا ہوتا ہے۔ فرمایا، نہیں بابا، میں کوئی آپ سے درہم و دینار مانگنے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 حق مہر ادا کر دیا ہے نا، وہ بھی علی کو واپس دے دے۔ پھر بیٹی کیا لینے آئی ہو بابا کے پاس؟ کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، میں ان کو روز قیامت استعمال کروں گی۔
سنت الہی رہی ہے، جب بھی بی بی نے خواہش کا اظہار کیا قدرت نے فوراً اس کو پورا کیا، کوئی دیر نہیں لگی۔ نہیں بتاتی روایت رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، ہاتھ بلند کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہو، دوسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات دستاویز لے کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ وصیت فرمائی بی بی نے، آج جب دنیا سے میں جانے لگوں ان دستاویز کو میرے ساتھ میرے کفن میں لپیٹ کے دفن کرو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گی۔ آئیے میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں کہ کہاں اور کس طرح بی بی نے اختیارات کو استعمال کریں گی، گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنائیں گی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بہت دفعہ بیان بھی کیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی لدھیانوی اس نے ایئروائی چینل پر آ کے اس روایت کو پڑھا تھا جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، منادی یعنی جبرائیل کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَنَقِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو بھی جھکاؤ، کیوں کس کے احترام میں؟ کون غیر معمولی شخصیت آنے والی ہے؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات بتاتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے آئیں گی، مگر عزادارو خالی ہاتھ نہیں ہوں گی۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا۔ بعد روایات میں ہے آپ کی قمیص کی دامن پر خون ناحق کے داغ ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت العدل انت الحکم، پالنے والے آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ دیکھا آپ نے، اہل محشر انبیاء بھی شامل ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے احترام میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مگر مجھے اتنا عرض کرنے دیں عزادارو، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، مگر مسلمانوں نے اس مکرم کی تکریم اور معظمہ کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا۔ الواثبون لظلم آل محمد و محمد ملکا بلا تکفینی، ابھی تم فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر مسلمان ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ والداخلین علی البطولۃ بیتہا والمسقطین لہا اعز جنینی، آؤ اجازت کے بغیر بلوائی گھر میں داخل ہوئے اور اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا۔ اور کیا ہوا؟ والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے۔ اور عزادارو آپ نے سنا اور پڑھا، یہ علی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب دختر پیغمبر کے ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے، مگر اپنا درد بھول جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ ابھی آپ مولانا صاحب سے سن رہے تھے جی، مدینے کی مسجد کی دیواریں بلند ہوتی ہیں، بنیادیں بلند ہوتی ہیں۔ مجھے عرض کرنے دیں کہ یہ کتنی حساس دیواریں تھی، بنیادیں تھی، صرف بالوں کا نام لیا زمین سے بلند ہو جاتی ہیں، زمین سے۔ امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو مجلس پڑھی، 4 صرف جملے پڑھے جو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تشنہ لب اور پیاسا شہید کیا گیا۔ آگے جملہ ہے، اس کا بیٹا ہوں جس کو شہادت کے بعد پس پش سے ذبح کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو
وہ سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نوک ثنا پر بلند کیا گیا، اور آخر میں اس مصیبت کو بیان کیا جس کو ساری زندگی بیان نہ بھولا سکے۔ فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو بے مقنع چادر پھرایا گیا۔ بس آخری روایت سن لیجئے کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی کس طرح گئی۔ مقتل کے الفاظ ہیں دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، وہ کل کی کوفہ کی شہزادی علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا۔ تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ اشقیاء نے چادریں کربلا میں چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتمی بھائی سارے صف بڑھاؤ۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتمی صاحب بھائی اندر تشریف لے آؤ، پاک سجدہ دا پرسہ پڑھو۔ برائے مہربانی سارے جڑے آواز سن دو، ماتمی اندر تشریف لے آؤ۔ یا حسین 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 یا حسین، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہو رب پاک کنو جے سرور کو ہن چار دیاں جے ڈیاں تے تطہیر دے پاک جہان اندر ترے کیوں نہیں شامل تھیاں، تے انہاں کے بابے دا آئیو کیوں نہیں منگیا، کیوں نہیں دربار چ گئیاں، تے جدہ زینب ٹری آئی شام دے پاسے کیوں گھر وچ بیٹھیاں رہیاں، یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے سارے مل کے تلاوت کرو بھائی جیو ماتمی جیو چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا